لئے میں نہیں رکھنا چاہیے. جو نبی کے در کا نوکر ہے وہ بھی اسی پر، جو نبی کے در کا گستاخ ہے وہ بھی وہیں پر، جو نبی کے اصحاب و اولاد کا گستاخ ہے وہ بھی وہیں پر، جو توحید کا انکار کر رہا ہے وہ بھی اسی مقام پر اور نوکر بھی اسی مقام پر. نہیں، یہ بالکل غلط بات، یہ میں برداشت نہیں کروں گا. ایک بار ہوتا ہے زبان سے کہنا، ٹھیک ہے نا، تو بات میں کر رہا ہوں کہ نسبت جسے مل جائے نا، پھر وہ چاہے میاں ٹھارہ نا کا کوئی بندہ ہو، وہ نویں کوٹ کے ارد گرد کسی مقام پر اس کا آخری آرام گاہ بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی جب بات آتی ہے نا، تو پھر اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری اس عقیدت کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے بڑا خراب ہے کی وجہ سے میں رب ہو کر، کیونکہ رب کو پاس سب اختیار ہے نا، یہ تو ہم ہیں جس نے رب کو بے اختیار نعوذ باللہ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جہاں چاہے جو دے دے، لیکن اگر کوئی شیر خدا ہو تو بندے اس کا انکار کرتے ہیں، کوئی صدیق اکبر ہو بندے اس کا انکار شروع کر دیتے ہیں، کوئی عدل کا فاروق ہو بندے اس کا انکار کر دیتے ہیں، کائنات کا غنی ہو بندے اس کا انکار کر دیتے ہیں. جو سیدہ زہرا جس کا نام ہی بطول ہو وہ بطول کا انکار کر دیتے ہیں. جوانان جنت کے سرداروں کو اللہ نے جو اعزاز عطا کیا ہے، تو آج یہاں بیٹھ کر ان کا بھی انکار کر رہا ہے، گویا کہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. عطا کرنے والا رب ہے، یا کہے کہ رب جسے جتنا وہ تجھے ملا ہے رب دے نہیں سکتا، رب دینے پہ آئے تو پوری کائنات کا مالک اپنے محبوب کو بنا کر بادشاہت بھی عطا کر دے، سلطنت بھی عطا کر دے، حکومت بھی عطا کر دے، ہر چیز اس کے اختیار میں دینے کے بعد پھر اللہ حکم کرے کہ اے میرے محبوب نبی تیری مرضی ہے، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے. یہ ہر چیز ہمیں قبول ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن جب خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے پتہ نہیں کیا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف شروع ہو جاتی ہے. بات کر رہا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی ہو جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان پر گزاری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنے سال گزرے ہیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزری، یہ تو اللہ جانتا ہے نا. بزرگ میں آتے ہوئے میں راستے میں آیا ہوں، تاریخ مجھے نہیں اتنی تسلی بخش بات مجھے نہیں ملی کہ ان کی تاریخ کیا ہے، لیکن یہ کم تاریخ ہے کہ سال کے بعد اس کی مزار کی نسبت اس قدر ہے کہ پتہ نہیں ارد گرد میں کون ہے اور کس حالت میں ہے، لیکن سال کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے چاہے جتنا بھی کوئی گنہگار ہے اس کی قبروں سے عذاب بھی ہٹا دیا جائے. دیکھتا میرا بہتر میرا رب جانتا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو تحقیق سنی ہے، جو دیکھی ہے یا کی ہے، اس کے تحت یہ اس اللہ والے کی، یہ اس اللہ والے کے اللہ کی غلامی کا ثمر اسے تو جو ملنا ہے مل رہا ہے، جو اس کے ساتھ نسبت مل گئی ہے نا، اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اسے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، انہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کی مٹی سے بھی اگر نسبت ہو گئی ہے تو اللہ کا کرم ان کے بھی شامل حال ہو گیا. اللہ ان کے ساتھ بھی اتنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر چھڑ جائے اور صرف اذان آ جائے تو بھی شیطان دور بھاگ جاتا ہے. یہاں تو اللہ کی لارہ کتاب قرآن کا تلاوت بھی ہو رہی ہے، یہاں صاحب قرآن کے فرمان بھی سنائے جا رہے ہیں. اگر رحمت جسے نظر آ رہی ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ رحمت کی بارش کس انداز میں ہو رہی ہے، رحمت کی بارش کس طرح ہو رہی ہے. بس خدا را ان گستاخوں سے بچو اور گستاخیوں سے بچو، دونوں چیز، گستاخیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اور گستاخوں سے بھی بچو، گستاخوں سے بھی بچو. آج جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی اولاد اور اصحاب کا مقابلہ شروع کر دیا ہے، وقت کا بدبخت ترین شخص ہے وہ، چاہے کوئی بھی ہے. اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نبی ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے حضرت
میں نے استدلال اسی سے لینا ہے، اور اس میں ختم نبوت کی بات بھی آئے گی اور فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی آئے گی۔ اور پہلے سے لے کر آخری بندے تک کان کھول کے سن لو۔ آج کل یہ جو تماشا بنا ہوا ہے نا، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا، کون ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جرأت کس کی ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالے؟ یہ تیرے اور میرے ایمان کا امتحان ہے، یہ کہا ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، یہاں کوئی بھی بدبخت ہو۔ آج لوگ کیا فرمائیں گے؟ یہ زیارت تو زیادہ جڑا نا، یہ فرمان جڑا آنا پہ نا، ان دی زیادہ زیارت تھی، ان دی زیارت کرو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آج کل باتیں بڑی چل رہی ہیں۔ وہ کوئی کہتا ہے جی وہ چیف جسٹس نے پتہ نہیں وہ کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، کسی نے وہ کر دیا ہے۔ اچھا، ان پہ تو اعتراض کرتے ہو، لیکن جو ختم نبوت کے خود پہرے دار بنے بیٹھے ہو، کیا تو نے ختم نبوت کا حق ادا کیا ہے؟ مولانا بیٹھے ہیں، آپ احباب بیٹھے ہیں، اگر کوئی مجھ جیسا خطا کار یا سیاہ کار بیٹھا ہے، میں اس سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے متعلق جنہوں نے یہ فیصلے غلط کیے ہیں، ان کے متعلق بات کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، پہلے اپنی تو اصلاح کرنی چاہیے نا، کہ ہم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، یہاں بیٹھ کر تو ایک نعرہ ختم نبوت کا لگا، ایسے کروڑوں ختم نبوت کے گستاخ اسی نعرے کی دھول میں اڑ جائیں گے، اسی نعرے کی دھول میں اڑ جائیں گے۔ لیکن ہم پہلے نعرہ لگانے والا بن، پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر، پہلے اپنا عقیدہ دے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ ختم نبوت کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، افضلیت، ختم نبوت، ناموس رسالت، میرے نبی کی ناموس صحابیت، میرے نبی کی اولاد کی شان اور عزت، عظمت، رفعت، بلندی، ان کے متعلق اگر ہے عقیدہ درست تیرا، تو پھر یہ دیکھ لے تیرے سامنے ایک گستاخ رسول نہیں، کروڑوں گستاخ، ایک طرف 72 ہے، دوسری طرف ہزاروں ہے، اگر وہاں کچھ نہیں بنے تو آج کیا بنے؟ آج کیا بن سکتا ہے؟ سر اپنے آپ کو نبی کا غلام جان تو صحیح، پہلے بنا تو صحیح اپنے آپ کو نبی کا غلام۔ نبی کی غلامی کی بات آئے تو گستاخوں کی محفل میں بھی اسی طرح جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو بے ادبوں کے سامنے بھی اسی طرح نیاز مندیاں شروع کر دیتا ہے، تو اسی اعزاز کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور نوکروں کے ساتھ بھی اسی انداز میں پیش آتا ہے۔ غلط کرتا ہے تو پھر تیرا کوئی حق نہیں ہے ختم نبوت پر باتیں کرنے کا۔ اور کمال ہے، انگوٹھے بھی چومے جا رہا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھی جا رہا ہے، ختم نبوت کی کانفرنس کرا کر مجمع اکٹھے کر کے جلسے بھی کیے جا رہا ہے، اور جلوس بھی کیے جا رہا ہے، اور میرے نبی کی لخت جگر سیدہ زہرا کی گستاخی بھی کیے جا رہا ہے۔ گویا بڑا منافق ہے، اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں کو سمجھ لگتی مجمع بولے تھے مولی چھوٹ پہ، یہ عجیب چکر ہے۔ علماء کی مجبوری ہے کہ جو خطیب بھی آ جائے، کسی کو چاہے کہیں سے پیسے دے کر بلوایا جائے، کسی کو کہیں سے بلوایا جائے، ان کی تو مجبوری ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، اور لیکن ہم نبی کے غلاموں کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہماری مجبوری ہے تو ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ہماری کوئی مجبوری ہے، ہماری کوئی کمزوری ہے، ہم جہاں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور جو نسبت مصطفیٰ، نسبت ذات مصطفیٰ ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو اپنے اوپر اللہ کے نبی کے فرمانوں کو رائج کر، پتہ چلے کہ تو نبی کا غلام آ رہا ہے، نبی کا نوکر آ رہا ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ ختم نبوت پر گستاخی کی باتیں کون کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے، اور اپنی اصلاح پہلے ہے، اپنی اصلاح پہلے ہے۔
کتھائی پیر اگو بڑھنے نہیں، کتھائی مولانا اگو آوے نہیں، یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے ہماری. ہم ایک بھی رہے، چاہے ایک بھی رہے، لیکن اللہ کے فضل سے رہیں گے غیرت کی طرح، جیے گی غیرت کی زندگی. ایک لمحہ ہی کافی ہے جینے کے لیے اگر غیرت کا مل جائے. اگر غیرت کا سمجھ آ رہی ہے نا نوے کوٹ والوں، اے خدا را اپنے اندر دین کے جذبے کو اجاگر کرو، اپنے اندر دین کو اس انداز میں ابھارو کہ تیرے سامنے کوئی ختم نبوت کی بات آئے، میرے نبی کی صحابہ، میرے نبی کی اہل بیت کی کوئی بات آئے، جرأت نہ ہو. ذرا اپنے اندر یہ معیار تو پیدا کر. پتہ ہے دو لفظ خوشامد کے بولنے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ملا لے. یہی دیر لگنی ہے. آدھا کو ہم نبی کے غلاموں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کر کے دیکھ، ذرا بات کر کے دیکھ، سمجھ آ جائے تجھے. خدا شاہد ہے اگر کربلا تمہارا کربلا نہ بقا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ. عجیب بات ہے، جہاں دیکھتے ہیں جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں پر ہر شخص سبحان اللہ. تمہارے زبانوں میں اتنی ہی جرأت نہیں رہ گئی کہ جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، منافق کو منافق نہیں کہہ سکتا. ہر کام ہمارے ذمہ ہے، تو نے کرنا کیا ہے؟ بس صرف ایک دوسرے کو لڑانے میں، گروہ بندیوں میں